السلام علیکم۔ آج ہمارے پرائیویٹ سٹی سب بیمار ہیں، اللہ فضل فرمائے۔ ان کی وجہ درس کے نوٹ آج وکیل ترشید صاحب ماجد صاحب نے پیش کیے ہیں۔ وہی ہم پہلے دیکھ چکے تھے ان کے ساتھ موجودگی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بسم اللہ سمیت 29ویں آیت۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کرے تو میں جواباً تیری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں تاکہ تجھے قتل کروں۔ یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس آیت کریمہ میں حابیل اور قابیل کی آپس کی گفتگو کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بحثیں اٹھائی گئی ہیں، سب سے پہلے تو بسطت کا لفظی ترجمہ مفردات میں یہ کیا گیا ہے: بسطت الشیء کے معنی کسی بند چیز کو پھیلایا، یعنی انفولڈ کیا، اور اس کی توسیع کی۔ اس لفظ کے استعمال میں کبھی تو دونوں معنی ملحوظ ہوتے ہیں اور کبھی ایک۔ اسی طرح بسط کا لفظ کبھی حملہ کرنے اور مارنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے فرمایا وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ فُضَّاتِ الْعَوْض۔ تو بسطہ یہاں مارنے کے معنوں میں ہے کہ اگر تو نے مجھے مارنے کی خاطر اپنا ہاتھ پھیلایا تو میں جواباً یہ کارروائی نہیں کروں گا۔ علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں: بعض کے نزدیک دفاع کا حق استعمال کرنے کا جواز تو ہے لیکن لازم نہیں۔ یہی ہے جو بنیادی مسئلہ اس آیت میں چھیڑا گیا ہے کہ دفاع کا حق ہونے کے باوجود کیا استعمال کرنا ضروری ہے۔ لیکن علامہ آلوسی نے جیسا کہ لکھا ہے، دفاع کا حق ہونے کے باوجود لازم نہیں۔ ان کا استدلال حضرت خباب بن الارت کی اس روایت سے ہے، صرف اس آپس کے مکالمے کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت خباب بن ارت کی اس روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں بیٹھ رہنے والے دفاع کا حق استعمال نہ کرنے والے کا ابتلا کھڑے ہونے والے سے دفاع کا حق استعمال کرنے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والے کا ابتلا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والے کا ابتلا تیز دوڑنے والے کے ابتلا سے بہتر ہوگا۔ پس اگر تجھ پر یہ وقت آ جائے تو اللہ کا مقتول بندہ بننا، نہ کہ قاتل۔ اب یہ بحث ہے جو کئی دفعہ چھیڑی جاتی ہے کہ جماعت احمدیہ پر جو پاکستان میں مظالم ہو رہے ہیں، تو کیا ان کو دفاع کا حق ہے اور یہ حق استعمال کرنا ضروری بھی ہے یا نہیں؟ تو جیسا کہ میں بار بار تاکید کر چکا ہوں، دفاع کا حق ہے، لیکن دفاع کا حق استعمال نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ نہ کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق بہت زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب قاتل کے ہاتھ تو چل رہے ہوں گے لیکن دفاع میں مقتول اپنے دفاع کی کوشش نہیں کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث نبوی خالد رضی اللہ بن عرفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا: اے خالد، میرے بعد نئی نئی باتیں ہوں گی اور فتنے برپا ہوں گے اور اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تو قاتل بننے کی بجائے اللہ کا مقتول بندہ بن جائے تو ایسا ہی کرنا۔ اگر تیرے لیے ممکن ہو کہ تو بھی ایسا وقت دیکھے تو پھر مقتول بننا زیادہ پسند کر۔
آیت نمبر 30، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھائے ہوئے لوٹے، پھر تو اہل نار میں سے ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی جزا ہوتی ہے۔ تبوء اقرب الموارد میں لکھا ہے کہ با یبو بون رجا، یعنی وہ لوٹا۔ علامہ ابو عبداللہ القرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بعض کے نزدیک بے اسمی سے مراد ہے کہ میرے وہ گناہ کوتاہیاں جو پہلے میں کر چکا ہوں، یعنی میرے گناہ مجھ سے اتار کر تیرے پر ڈال دیے جائیں، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر ظلم کیا اور تو اپنے قتل کے جرم سے بھی توبہ کرے۔ اور ساتھ ہی یہ بات جو لکھی ہے، نیت صرف اس کو جہنم رسید کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تھا کہ اس خوف سے تو اپنے قتل کے جرم سے توبہ کرے۔ اس معنی کی تائید اس ارشاد نبوی سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے روز ظالم اور مظلوم دونوں حاضر کیے جائیں گے، پھر جس قدر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس ظالم کی نیکیاں لے کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس ظالم کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ یہ بات عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 14۔ یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، یعنی قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، صرف حدیث پر مبنی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ واضح طور پر قرآن کریم اس کی تائید فرما رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت میں فرما رہے ہیں، اس آیت کی تشریح میں، انی ارید ان تبوء باسمی، یعنی میرے قتل کا جو گناہ ہے وہ بھی تو حاصل کرے۔ یہ بھی ایک جذبات رحم کو برانگیخت کرنے والی درخواست و نصیحت دینے والی بات تھی کہ اور ہر طرح سے تو شریر تو ہے ہی، اب یہ ایک گناہ ہے، یہ بھی کر لے اور دوزخی بن جا، میں نے کیا کہنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ خواہش نہیں تھی کہ وہ دوزخی بنے، بلکہ اس طریق سے اس کے جذبات رحم و شفقت کو ابھارنے کے لیے ایک فریاد تھی کہ اگر تو ایسا کرے گا تو پھر بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تو باز آ جائے۔ آیت نمبر 31، اس میں بھی یہی مضمون جاری ہے، فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ تب اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل اچھا بنا کر دکھایا، بس اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا دکھایا کس لحاظ سے؟ انہوں نے تو ڈرانے کی اور بچانے کی کوشش کی تھی بھائی نے، اصل میں اس کو یہ آسان معلوم ہوا کہ جب اس نے دفاع نہیں کرنا تو پھر مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکے گی، تو اس پہلو سے اس کو اچھا دکھایا گیا۔ طوعت لہ نفسہ کذا تابعتہ وطاوعتہ۔ اس سلسلے میں اقرب میں لکھا ہے اس کے نفس نے اس سے کسی چیز کی پیروی کروائی اور اس کام میں اس کی موافقت کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے نفس نے اس کو اس کام کی ترغیب دلائی اور اس کی مدد کی اور اس کی بات قبول کر لی، اور اس نفس نے اس کی اجازت دی اور آسانی مہیا کی، اسی سے ہے تب فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ۔ ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے، ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ
کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے رہنما ہیں۔ صاحب کشاف علامہ دمشقی کا کہنا ہے کہ روایت ہے کہ آدم نے اپنے بیٹے کے مرثیہ میں ایک شعر کہا، لیکن علامہ دمشقی کہتے ہیں کہ یہ سری جھوٹ ہے اور یہ شعر آدم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس میں کئی غلطیاں بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انبیاء شعر نہیں کہا کرتے۔ اب یہاں یہ بحث جو اٹھائی ہے انبیاء شعر نہیں کہا کرتے، اس سے مراد وہ شعر ہیں جو فی کل وادی یہیمون ہیں اور جو شاعر کو جگہ جگہ مختلف موضوعات میں بہکائے پھرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو شعر کہے ہیں وہ خالصتاً سچائی اور اللہ اور رسول کی محبت میں کہے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی محبت میں اور عشق میں یہ شعر ہیں، صحابہ کے عشق میں شعر ہیں۔ اس پہلو سے آپ کہتے ہیں کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، جس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ تو اس آخری فقرے سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، مگر جہاں تک پہلا تبصرہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ وہ شعر جو منسوب کیا گیا نہایت لغو اور بیہودہ اور فصاحت و بلاغت کے بالکل خلاف ہیں۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ صاحب کشاف نے بالکل درست بات کہی ہے، کیونکہ یہ شعر انتہائی رقیق ہے اور ایسا شعر تو کم عقل اساتذہ کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا، جائے کہ اس کی طرف منسوب کیا جائے جس کے علم کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے حجت قرار دیا۔ آیت نمبر 32، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو پنجوں سے کھود رہا تھا تاکہ وہ اسے سمجھا دے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دے۔ یہاں یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ کیا کوا اپنے مرے ہوئے ساتھی کوے کی لاش کو ڈھانپا بھی کرتا ہے کہ نہیں، لیکن یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ کوے نے اپنے مرے ہوئے کوے کی لاش کو ڈھانپنے کے لیے کھودنا شروع کیا تھا۔ کوے ویسے ہی زمین کھودتے رہتے ہیں، تو کھودنے سے اس کے بھائی کا ذہن اس طرف منتقل ہو گیا کہ جو زمین کھودی جا رہی ہے اور مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے، شاید مطلب یہ ہو کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ننگا کیوں چھوڑوں، جب مار دی ہے تو اس کو ڈھانپ بھی کیوں نہ دوں۔ چنانچہ یہی نتیجہ ہے جو قرآن کریم نے نکالا ہے، اسے سمجھا دے کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دے۔ وہ بول اٹھا، وائے حسرت، کیا میں اس بات سے بھی عاجز آ گیا کہ اس کوے جیسا ہی ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش ڈھانپ دیتا۔ بس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ الصوع کل ما یغم الانسان، اس کے صوع کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، صوع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، خواہ وہ دنیاوی امور میں سے ہو یا اخروی امور میں سے، نیز خواہ وہ نفسیاتی امور میں سے ہو یا بدن سے تعلق رکھنے والے اور امور سے، یا خارجی امور میں سے ہو جیسے مال و جاہ کا ضائع ہو جانا یا کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کا فوت ہو جانا۔ یہ کوئی بھی وجہ ہو، غم ہو، کسی وجہ سے ہو، المفردات کے نزدیک اس کو صوع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صوع کا مطلب ہے ننگ۔ آیت نمبر 32 میں اواریہ کی بحث میں مفردات میں لکھا ہے، وَأَرَیْتُ قَضَا کے معنی ہیں میں نے کسی چیز کو چھپایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَالرَّیَا
ورّ الشیء طوریۃً اخفاہ، یعنی واریہ جو ذکر کیا تھا اس کے بھائی نے، اس سے مراد چھپانا ہے، ڈھانپنا ہے۔ تینتیسویں آیت، اس میں کئی بحثیں اٹھائی گئی ہیں، لیکن پہلے اس کا تلاوت کے بعد سادہ ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ جی مل پڑھ دیا تھا میں نے، فیل پڑھنا تھا۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، فی الارض ہی ہے، من الارض تو نہیں ہے۔ اچھا، فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ فیلی بھی فیلی ہے، میں نے فیلی پڑھا تھا۔ اچھا، مجھے تو نہیں یاد، بہرحال فیلی ہے، فیلی پڑھا تھا جہاں تک مجھے کانشیسلی یاد ہے، وہ فیلی ہے، ممکن ہے من منہ سے نکل گیا ہو۔ اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ جس نے بھی کسی ایسے نفس کو قتل کیا جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو یا زمین میں فساد نہ پھیلایا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے کثیر لوگ زمین میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس میں اجل المدت المضروبۃ للشیء والعاجل ضد العاجل والاجل الجنایت۔ الاجل کے معنی کسی مفردات میں یہ بحث ہے، الاجل کے معنی کسی چیز کی مدت مقررہ کے ہیں، الف سے اجل، اور عاجل کی ضد ہے، اور عین کے ساتھ اگر عاجل کہیں تو جلدی کرنے والا، اور عاجل مدت مقررہ تک کسی بات کو پھیلا کر اس کا انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور الاجل ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کی سزا جلد ملنے کا ڈر ہو۔ بس ہر اجل گناہ ہوتا ہے، لیکن ہر گناہ اجل نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے فعلت قضا من اجلہ ہی، میں نے فلاں کی خاطر یا فلاں کی وجہ سے یہ کام کیا، تو اجل کا ایک معنی وجہ یا کسی کی خاطر کام کرنے کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، یعنی اس قتل کے ارتکاب کی وجہ سے، ایک قرأت میں کی وجہ سے، ایک قرأت میں اجل کسرہ کے ساتھ بھی ہے۔ یہ تو یوں ہی قرأت کی ویسے ہیں، اصل وہی قرأت ہے جو قرآن کریم میں اس وقت درج ہے۔ مفردات میں اسی آیت کی بحث میں لکھا ہے الصرف ہو کے معنی ہیں انسان کا کسی کام میں حد اعتدال سے تجاوز کر جانا، مگر عام طور پر اس کا استعمال انفاق یعنی خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنے پر ہوتا ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اسراف کا لفظ بعض اوقات خرچ کی ناجائز مقدار کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور بعض اوقات خرچ کی ناجائز کیفیت کی طرف اشارہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں
اس بارے میں قیاس کے قائل لوگ یعنی احناف کا یہ قول ہے کہ آیت کا یہ حصہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے تمام احکام کسی علت یا سبب کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ معتزلہ نے بھی یہی کہا ہے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ قرآن کریم نے کھل کر یہ بیان فرمایا ہے کہ اسی بنا پر اس وجہ سے ہم نے یہ فرض کیا، مگر اشاعرہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ خدا کو کسی علت یا سبب کی ضرورت ہو۔ اس پہ امام راضی کہتے ہیں معتزلہ نے بھی یہی کہا ہے جو احناف نے کہا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کسی مصالح العباد کی خاطر ہوتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا کفر اور برائیوں کا پیدا کرنا ناممکن اور ممتنع ہوگا۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو کسی علت یا سبب کے ساتھ بندھا ہوا قرار دینا محال ہے۔ ابن جریر الطبری اس تفسیر میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفاسیر میں سے میرے نزدیک صحیح ترین تفسیر اس کی ہے جس نے کہا اس کی تعویل یہ ہے کہ جس نے کسی مومن جان کو قتل کیا جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، جس کے بدلے کے طور پر اس کو قتل کیا جاتا اور اس کا قتل کرنا قصاص کے طور پر ہوتا، یا بغیر اس کے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ جنگ کر کے زمین میں فساد کیا ہو، تو اس کو قتل کر کے گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عظیم عذاب رکھا گیا ہے، اسی لیے خدا نے اس فعل پر یہ وعید کے طور پر بیان فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا۔ ایک دوسری آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور جہاں تک وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ہے، یعنی پہلی بات ختم ہوئی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اس میں جو مومن کا بالعمد قتل ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں بھی اس آیت جو آیت زیر بحث ہے اس میں بھی مومن کا قتل مراد صرف، کسی انسان کا قتل نہیں ہے۔ وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا کی تفسیر کا تعلق ہے، جہاں تک اس تصویر کا تعلق ہے اس کی صحیح ترین تفسیر یہ ہے کہ جس نے اس جان کے قتل کو حرام جانا جس کا قتل کرنا خدا نے اس کے نفس پر حرام کر رکھا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو قتل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا، تو اس نے اپنی طرف سے اس کو سلامتی دینے کی وجہ سے گویا تمام انسانوں کو زندہ کیا، اور اس نفس کو زندگی دینے کی وجہ سے ہے۔ منذر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی سنت قائم کرتا ہے اور اس پر عمل کیا جانے لگا ہے تو اس کو جاری کرنے والے کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے جتنا اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے کوئی برا طریق رائج کیا اور پھر اس طریق پر عمل کیا جانے لگا تو اس کے جاری کرنے والے پر بھی اسی قدر بوجھ ہوگا جس قدر اس پر عمل پیرا ہونے والے پر ہوگا، اور ان کے بوجھ میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب قتل کر دیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ آیت میں شرط نہیں ہے، یہاں بھی مومن ہونے کی شرط نہیں رکھی، بلکہ بے وجہ کسی انسان کو خواہ مومن ہو یا کافر ہو اگر اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جس کے نتیجے میں قتل واجب ہوتا ہو، جو اس کو قتل کرے گا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں جس شخص نے ایسے شخص کو قتل کیا اس نے کوئی ناحق کا خون نہیں کیا تھا، یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو نہ بغاوت کے طور پر امن عامہ میں خلل ڈالتا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلاتا تھا، تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی بے وجہ ایک انسان کو قتل کر دینا خدا کے نزدیک ایسا ہے گویا تمام بنی آدم کو ہلاک کر دیا۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ بے وجہ کسی انسان کا خون کرنا
کس قدر اسلام میں جرم کبیر ہے۔ اب یہاں یہ جو بحث اٹھائی گئی ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اس سلسلے میں میں پہلے بھی میں کسی درس میں بیان کر چکا ہوں، ہر انسان اپنی ذات میں ایک عالم ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو گویا سارا عالم مر گیا۔ ہر ایک انسان کا جو علم ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہے، ہر انسان کا جہان دوسرے جہان سے مختلف ہے۔ بس جب کوئی شخص مرتا ہے تو ایک عالم پر موت آ جاتی ہے، اور جب کوئی شخص کسی کو زندہ رکھنے کے ذریعے اختیار کرتا ہے تو گویا اس نے پورے عالم کو زندہ کرنے کے ذریعے اختیار کیے۔ یہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس کے بعد ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس آیت پر بہت ہی لمبی بحثیں کی گئی ہیں مختلف پہلوؤں سے، اگرچہ میں نے ان کو مختصر کرنے کی کوشش کی ہے مگر پھر بھی سب کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس میں کئی پہلو اٹھائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سزا بڑی سخت لگتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے خلاف یہ سزا دی جانے کا احتمال قائم کیا گیا ہے؟ یقتلوا اور یصلبوا، یقتلوا میں یقتلوا نہیں بلکہ بڑے یقتلوا ہے، اس کا مطلب ہے بڑی شدت کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے، یعنی قتل میں سختی کی جائے۔ اور یصلبوا یا صلیب دیے جائیں، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائے۔ اور ینفوا فی الارض، یا زمین سے ان کو نکال باہر وہاں پھینکا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ یہ بہت ہی سخت قسم کی سزا مقرر ہوئی ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے تشریح جو لغت اور مفسرین کی ہے وہ کچھ پیش کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بہت سی ایسی تشریحات ہیں جن کا جو بالکل فرسودہ اور بے معنی ہیں ان کو میں نے نکال کے باہر رکھ لیا ہے، اور جو اصل تشریحات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ الحرب کے معنی آپس میں جنگ کرنے اور ایک دوسرے کے مقابل پر اترنے کے ہیں۔ یہ اقرب نے سیدھی سادھی بات لکھی ہے۔ حرب وہ شخص چیز جو لڑائی کہلاتی ہے اسے حرب کہتے ہیں۔ مفردات میں الصلب کے معنی سخت کے ہیں، پشت کو بھی اس کی صلابت اور سختی کی وجہ سے صلب کہتے ہیں یعنی پیٹھ۔ الصلب والاصلاب کے معنی ہڈیوں سے گودا نکالنے کے بھی ہیں، اور صلب کے معنی انسان کو قتل کرنے کے لیے لٹکا دینے کے ہیں۔ بعض کے نزدیک اسے صلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس شخص کی پیٹھ لکڑی کے ساتھ باندھی جاتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ صلب الودع کے سے ہے، یعنی ہڈیوں سے گودا نکالنا۔ فرمایا ان یقتلوا و یصلبوا الصلیب، اصل میں اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر کسی کو صلیب دیا جائے۔ ینفوا کے معنی میں اقرب میں لکھا ہے، اور معنی کے علاوہ اس آیت سے تعلق رکھنے والا یہ معنی درج ہے، نفع من بلدہ، اس نے اسے شہر یا ملک سے نکالا اور دوسرے شہر یا ملک تک پہنچا دیا۔ صرف نکالا نہیں بلکہ دوسرے ملک تک پہنچا دیا۔ اب یہاں آج کل کے زمانے میں یہ معنی جو ہے وہ اس طرح پورا نہیں ہو سکتا بعض دفعہ کہ ملک سے نکالنا خالی کافی نہیں، جب تک کسی دوسرے ملک کو وہ شخص قبول بھی نہ ہو، تو کسی ملک اس شخص کو ایسے حالت میں نکالا جا ہی نہیں سکتا کہ صرف نکال دیا، خواہ ادھر قبول ہو یا نہ ہو۔
لیکن یہاں جو یونفو میں ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پہنچا دینا، یعنی اس میں اس کی نفس کی خیریت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ایک شخص کو محض دھکے دے کے باہر نہیں نکالنا، بلکہ اس کو نکال کر کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا جائے۔ خزی کا معنی اقرب میں خزیون کا معنی لکھا ہے رسوائی، عذاب، دوری، ندامت، اور خزیون کے اصل معنی ایسی رسوائی کے ہیں جس سے شرمندگی محسوس ہو۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں میرے نزدیک تو سب سے زیادہ صحیح قول اس کا ہے جس نے کہا کہ نفی من الارض کا یہاں مفہوم یہ ہے کہ اسے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکال دینا، اور جس شہر میں اس کو جلا وطن کر کے بھیجا گیا ہے وہاں اسے قید کر دینا، یہاں تک کہ اس کے فسق و فجور سے توبہ ظاہر ہو جائے اور اس کا خدا کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ظاہر ہو جائے۔ اب یہ جو ہے جلا وطن کر کے دوسرے ملک میں قید کر دینا، یہ اپنی طرف سے انہوں نے زائد بات کہی ہے جو نفاع میں شامل نہیں ہے۔ اب مرتبہ نوٹس میں یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکوؤں کا حکم بیان کیا گیا ہے، مگر یہ ڈاکوؤں کا حکم نہیں، میرے نزدیک یہ باغیوں اور سیاسی لوگوں کا حکم ہے جو اسلامی سلطنت کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا جرم معاف نہیں ہوتا کیونکہ معافی حدود شرعیہ میں مؤثر نہیں ہوتی، سیاسی جرائم میں معافی دی جا سکتی ہے۔ اس جگہ ان کے متعلق یہ ذکر بھی موجود ہے کہ وہ خدا اور رسول سے لڑائی کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کو یہ سزا دو۔ ان کے لیے 4 قسم کی سزائیں رکھ دی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس میں بہت لمبی بحثیں اٹھائی گئی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً ہمیں جس طرف توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی خوفناک سزائیں کیسے جرم کے نتیجے میں دی جانی معقول معلوم ہوتی ہیں اور صحیح جزا معلوم ہوتی ہے۔ اول تو یاد رکھنا چاہیے کہ یحاربون فی الارض اور یسون فی الارض فسادہ میں کئی قسم کے مجرمین آ جاتے ہیں، صرف ڈاکہ مارنے والے اور بغاوت کرنے والے نہیں بلکہ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، اور اب پاکستان میں ایک کیس چلا ہوا ہے 100 بچوں کا قاتل، تو جس ظلم کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، اب اس کا بدلہ صرف قتل تو کافی نہیں ہو سکتا، اس کے بدلے میں یہ جو سزائیں ہیں بالکل برمحل اور کم سے کم وہ سزائیں ہیں جو انسان دے سکتا ہے۔ اس میں کوئی اور ٹارچر مراد نہیں ہے جیسے آج کل ٹارچر کر کے مارا جاتا ہے، بلکہ ہاتھوں اور پاؤں کا مخالف سمتوں سے کاٹنا مراد ہے۔ اب یہ مخالف سمتوں سے کاٹنا ایک سمت کے کاٹنے کی نسبت بہت زیادہ رحم کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر ایک شخص کا دایاں ہاتھ محفوظ ہو تو اس ہاتھ میں وہ کرچ کو اپنے ہاتھ میں استعمال کر سکتا ہے، اور اگر بائیں ٹانگ محفوظ ہو تو بائیں ٹانگ پر چل سکتا ہے، اور ہاتھ میں جو بغلوں میں تھامی ہوئی کرچ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کرچ، ہاں، کرچ کو وہ زمین میں لگا کر تو اس سے ٹانگ کا کام لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی طرف کی دونوں بازو اور ٹانگیں کاٹی جائیں تو ناممکن ہے کہ وہ شخص چل سکے، کیونکہ صرف ایک پہلو میں کرچ ہوگی اور اسی پہلو میں ٹانگ ہوگی اور بائیں طرف خالی ہوگی، اس کا مطلب ہے ناممکن ہے وہ کسی قسم کی حرکت بھی کر سکے۔ بس یہ جو بظاہر خطرناک سزا ہے یہ خطرناک تو ہے بہرحال، لیکن نسبتاً زیادہ نرمی والی ہے، اور ایسے شخص کا چلنا پھرنا ممکن رہتا ہے بعد میں۔ بس ایسے لوگ کئی ہم نے دیکھے ہیں جو اس طرح چلتے پھرتے ہیں کہ ایک بغل میں کرچ دوائی ہی اور دوسری ٹانگ پر ہاتھ زور، اور اس طرف کی ٹانگ میں طاقت نہیں ہے۔ تو مراد میری یہ ہے کہ ان خوفناک سزاؤں کے پس پردہ فساد فی الارض ہے بنیادی بات، کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہوں جس کے لیے محض قتل کرنا کافی نہیں ہو، اور انسانی طبیعت بڑے سخت
اس کے خلاف بغاوت کرے کہ ایسے ظالم کے شخص کے خلاف صرف قتل کافی نہیں ہے، اس کو سزا دینی چاہیے، ایسی سزا دینی چاہیے کہ زندگی بھر یہ پھر اس کو یاد رکھے۔ بس یہ جو سزائیں ہیں وہ ایسی ہی ہیں جو اس کو زندگی بھر یاد رکھنے کے قائل کے لائق بنا دیتی ہیں۔ یونفو فی الارض اس لیے ہے، یہ نسبتاً ہلکی سزا ہے۔ بعض لوگوں کو اگر شہر بدر یا ملک بدر کر دیا جائے تو یہ بھی سوسائٹی کو ان کے بد اثر سے بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ احمدیوں کو قانوناً تو مربع سے نہیں نکال سکتے، مگر اتنا اگر ان میں ایمان ہو کہ وہ جماعت کے فیصلے پر عمل کریں تو ان کو ربوت سے نکال دیا جاتا ہے تاکہ باقی سوسائٹی کو امن نصیب ہو اور ان کی بے حیائی کا ان کو نقصان نہ پہنچے۔ اور کچھ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مان جاتے ہیں، کچھ ہیں جو قانون کا سہارا لے کر استبداد کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ تو اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ لیکن جو مان جاتے ہیں ان کے عذاب میں امید رکھتا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نرمی کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے محض ذاتی شرافت اور سعادت کے نتیجے میں ایک سزا کو قبول کر لیا۔ سب سے زیادہ یہ مشکل جو بحثوں کے لحاظ سے تھا وہ اس آیت میں ہے۔ عجیب و غریب روایتیں ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہیں، اور روایتیں منسوب ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور بعض اور صحابہ کی طرف، لیکن جب روایت کے اوپر بحث نظر ڈالی جائے غیر غور سے تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہوتی، ہرگز مرفوع نہیں ہیں، ہرگز صحاح میں درج نہیں ہیں۔ اس لیے جو صحیح روایتیں جو صحاح میں بھی درج ہیں اور ان کا صحیح ہونا عقلاً معقول معلوم ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی ایک بحث اٹھائی گئی ہے، مگر میں پہلے ترجمہ پڑھ لوں۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پیشتر توبہ کر لیں کہ تم ان پر غالب آ جاؤ، بس جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں مفسرین کو بڑی مشکل پڑ گئی ہے کہ گناہ اگر سخت ہوں اور پہلے سے توبہ کر چکا ہو تو اس کو معاف کرنا جائز ہے کہ نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے سے گناہ کیا ہوا ہو اور جس وقت پکڑا گیا ہے اس وقت اس نے توبہ بھی کر لی ہو اور وہ ایک اچھا شہری بن گیا ہو، تب بھی پہلے کے جرم کی سزا دینی لازم ہے۔ مگر پھر ساتھ یہ ذکر کیوں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو معاف کرنا ہی خدا کا منشا ہے۔ بہرحال اقرب میں تابع الی اللہ من ذنبہ کا معنی ہے نافرمانی سے رجوع کر لیا، اس کا مصدر توبم و توبتاً وغیرہ آتا ہے۔ اسم فاعل تائبن اور تواب آتا ہے۔ تاب اللہ علیہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے فضل سے رجوع کیا، اور اسی سے اللہ کو تواب علی عبادہ ہی کہتے ہیں۔ اقرب میں تقدروا کے معنی میں لکھا ہے قدر اللہ علیہ الامر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر حکم قائم کیا یا اس کے معاملے کا فیصلہ کیا۔ قدر الرزق کا معنی ہے اس نے رزق تقسیم کیا۔ قدر الرزق کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا رزق تنگ کیا۔ اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں بعض دفعہ یعنی اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ حوالات صرف مفردات کا دیتا ہوں، مگر بعض دفعہ اقرب کا ہی دیتا ہوں یا اقرب کو ساتھ شامل کرتا ہوں۔ اقرب میں نسبتاً مختصر بات کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ امام راغب ایک بات کا معنی کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ تفصیلی ایسے معنی کر دیتے ہیں جن کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
مگر امام راغب اس کی چھان بین میں جہاں تک جا سکتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اختصار کی خاطر یا تو میں اقرب کا صرف وہی حصہ لے لیتا ہوں جس میں آیت مذکورہ کی بحث ہو اور اس لفظ کا اس پر آیت پر اطلاق ہوتا ہو، یا پھر اقرب کی بحث اگر زیادہ مختصر اور کچھ زائد ہو تو میں وہ اقرب کی بحث ہی لے لیتا ہوں، صرف بعض دفعہ دونوں کی لیتا ہوں، حسب ضرورت اور حسب حالات ہے یہ۔ اب علامہ زمخشری فرماتے ہیں خاص طور پر ڈاکہ ڈالنے والوں کی سزا پانے والوں میں سے استثناء ہے۔ قتل، زخمی کرنے اور مال چھیننے کے بارے حکم یہ ہے کہ اس کا معاملہ متاثرین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو اس سے اپنا نقصان پورا کریں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ یہ حرس بن بدر تھا جو راستوں میں ڈاکے مارا کرتا تھا، یہ توبہ کرنے کے بعد آیا تو اس کی توبہ قبول کر لی گئی، اس کی سزا معاف کر دی گئی۔ اب یہ جو روایت ہے سزا معاف کر دی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکے تو مارا کرتا تھا مگر اس نے قتل نہیں کیا تھا۔ اگر کوئی شخص پکڑا جائے اور ثابت ہو کہ اس نے کسی کو قتل کیا تھا تو سوال یہ ہے کہ قتل کرنا ایسا جرم ہے کہ بعد میں انسان کہہ دے کہ میں نے تو معافی توبہ کر لی تھی، تو توبہ کا کیا پتہ، جس نے قتل کیا کسی کو اس نے قتل کر دیا اس کو۔ اور مقتول کی جو معافی ہے وہ اس کے اقرباء کے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں اس بات پر زور ہے اور یہی جماعت احمدیہ کی فقہ کہتی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء سے قاتل کے ورثاء اور یا قاتل زندہ ہو تو وہ خود یہ سودا کر لے کہ میں ان یتیم بچوں کے لیے، بیوہ وغیرہ کے لیے اتنا روپیہ دے دوں گا اور مجھے معاف کر دو، تو عدالت کو حق نہیں کہ اس کو معاف کرے مگر ان ورثاء کو حق ہے۔ تو معافی تو ہو سکتی ہے مگر ایسی معافی جس سے پسماندگان کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہو، ورنہ محض قتل کرنے کے نتیجے میں پسماندگان تو اسی طرح بیچارے دھکے کھاتے پھریں گے، ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بس یہ اسلامی قانون دنیا میں رائج الوقت قوانین سے بہت بہتر ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے کافی افطار اچھی ہیں، نظر اس پہ رکھنا، آپ 12:30 بجے یاد کرا دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کا وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب یہ وسیلے والی بحث جو ہے یہ بہت سخت بحث ہے اور کافی اس میں مشکل درپیش ہے، مگر پہلے میں مختصر اس کی لفظی بحث کر لوں، پھر بعد میں اس تفصیل میں جاؤں گا۔ الوسیلۃ یہ لفظ فعیلہ کے وزن پر ہے اور وصلہ الیہ کا معنی ہے تقربہ الیہ، اس کے قریب ہو گیا۔ مشہور شاعر لبید کا شعر ہے ارى الناس لا يدرون ما قدر امرهم الا كل ذی لب الی اللہ واصل، یعنی میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کے معاملہ کی وسعت اور حد کہاں تک ہے، سنو ہر عقل مند اللہ تک پہنچ جانے والا ہے، اور وسیلہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آدمی اپنے مقصود تک جا پہنچتا ہے اور اسے پا لیتا ہے۔ یہ وسیلہ سین سے ہے، صاد سے نہیں۔ علامہ فخر الدین رازی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کا ما قبل سے ربط بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اس سے قبل یہود کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور اب اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تم یہود کی نافرمانیوں اور گناہوں پر کمال جسارت کو جان چکے ہو،
نیز وہ نیکیاں جو کہ بندے کو رب تک پہنچانے کا وسیلہ بنتی ہیں، ان نیکیوں سے یہود کی دوری کو بھی جان چکے ہو، اس لیے اب تمہیں چاہیے کہ ان کے برعکس بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے اور ڈرتے رہو، اور اللہ کے حضور نیکیاں بجا لا کر اس کے قرب کا وسیلہ پکڑتے رہو۔ دوسری صورت ماقبل سے ربط کی یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا یہ قول بیان کیا ہے، نان و ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں۔ اس طرح ان کا فخر اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر تھا۔ اس کے بعد اس آیت میں گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، چاہیے کہ تمہارا فخر تمہارے اپنے اعمال پر ہو، نہ اپنے آباء کے شرف و مرتبہ پر، اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے حضور پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے رہو۔ یہاں جو یہ بحث ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آباء کی نیکیوں کو اپنی بخشش کا وسیلہ بنانا غلط ہے۔ اپنی نیکیوں اور تقوی کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناؤ، مگر آباء کی وجہ سے تمہیں یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ قدرم سلطان بود کہہ دو اور بادشاہ زادے بن جاؤ۔ جو تھا کبھی وہ تو ختم ہو گیا، بس جب بادشاہ جاتی رہی تو پھر یہ فخر کرنا کہ ہم بادشاہوں کی اولاد ہیں، یہ ناجائز ہے۔ امام راضی مزید لکھتے ہیں، یہ آیت شریفہ کئی روحانی اسرار پر مشتمل ہے۔ جن میں سے ایک ہم یہاں بتاتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے دو حصوں میں منقسم ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جن کی غرض اللہ کی عبادت سے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی، اور ایک گروہ وہ ہے جو دوسری اغراض کی خاطر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ان دونوں مقاموں میں سے پہلا مقام بلند اور شرف والا ہے، اور اسی کی طرف وجاہدوا فی سبیلہ کی قول میں اشارہ ہے، اللہ کی عبودیت کی راہ میں اور اس کی معرفت و خدمت میں اخلاص حاصل کرنے کی راہ میں کوشش کرو، جبکہ دوسرا مقام پہلے سے کم تر ہے، جس کی طرف لعلکم تفلحون میں اشارہ ہے۔ علامہ شہاب الدین آلوسی لکھتے ہیں، بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ جب معاملات تم پر شدید ہو جائیں اور تمہیں بے بس کر دیں تو اہل قبور کی مدد حاصل کرو، مگر ایسی تمام روایتیں حق سے کوسوں دور ہیں۔ تو اہل قبور سے مدد مانگنا جب معاملہ ہاتھ سے جاتا رہے، واضح طور پر شرک ہے، اور جن لوگوں نے یہ روایتیں بیان کی ہیں، علامہ آلوسی ان کو سب کو یک قلم رد کر رہے ہیں کہ اہل قبور سے مدد مانگنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تاکید نہیں فرما سکتے۔ تمام روایتیں حق سے کوسوں دور ہیں۔ اس کے بعد علامہ آلوسی اپنا نظریہ یوں درج کرتے ہیں، اس بارے میں محقق کلام یہ ہے، یعنی تحقیق شدہ کلام یہ ہے کہ مخلوق سے مدد طلب کرنا اور اسے اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ اس سے دعا کی درخواست کی جائے، اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی زندہ مخلوق ہو اور اس سے دعا کی تحریک کی جائے اور اسے وسیلہ بنایا جائے، ان معنوں میں تو ہرگز ایسا وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے، بشرطی کہ وہ زندہ ہو اور درخواست کرنے والے پر اس کی افضلیت کو ترجیح نہ دی گئی، بلکہ بسا اوقات ایک افضل درجہ والا کم تر درجہ والے کو بھی دعا کے لیے کہتا ہے۔ یعنی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو دعا کی درخواست کر رہا ہے اس کا درجہ کم ہو، تو اگر وہ اپنا درجے کی بلندی کی وجہ سے درخواست دعا سے باز آتا ہے تو یہ تو متکبر ہو گیا وہ، اور ہرگز ایسے درخواست دعا کرنے والے کی درخواست کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ مگر اگر انکسار ہو تو درجہ سے قطع نظر کم درجہ والے جو باہر والوں کو نظر آتے ہیں کم درجہ والے، ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کا درجہ بلند ہے، تو باہر کی آنکھ سے دیکھنے سے اگر کسی کا درجہ کم ہو اور اس کو درخواست کی جائے تو یہ انکساری ہے، اور یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے ایک نیک آدمی میں۔ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو، جب کہ وہ عمرہ کے لیے جانے میں لگے تھے، فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائے کا،
نیز فرمایا کہ اویس کرنی کو بھی کہنا کہ میرے لیے استغفار کرے، یعنی اے میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بلانا، اور اویس کرنی کو بھی کہنا کہ میرے لیے استغفار کرے۔ اور اگر وہ شخص جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے وہ وفات یافتہ ہو تو اس امر کے ناجائز ہونے میں کسی بھی عالم کو ذرہ بھر شبہ نہیں، اور یہ کہ یہ ایسی بدعت ہے جس پر سلف میں سے کسی نے عمل نہیں کیا۔ تو وسیلہ بنانا ان معنوں میں کہ مرحوم شخص سے یہ درخواست کرنا کہ میرے لیے دعا کرے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور ان معنوں میں وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کی، اے اللہ جو اس دعوت کاملہ اور کھڑی ہونے والی نماز کا رب ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، قیامت کے روز اس کی شفاعت کرنا میرے لیے واجب ہوگا۔ کہ بخاری کتاب الاذان باب الدعاء عند النداء سے لی گئی ہے حدیث۔ شیعہ مترجم سید مقبول احمد صاحب دہلوی فرماتے ہیں تفسیر قمی میں منقول ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ امام تقرب حاصل کرو۔ عیون اخبار الرضا میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اب یہ بھی محض گپیں ہیں، کوئی روایت درج نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں، مگر منقول کیا ہے کہ ائمہ اولاد امام حسین علیہ السلام ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور دین کی مضبوط رسی اور خدا تک پہنچا دینے کا یکتا وسیلہ ہیں۔ یعنی جو بھی امام مل جائے ان کی اولاد زندہ ہو وہ یکتا وسیلہ ہیں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ تو یہ محض ایک شرک پھیلانے والی بات ہے اور توہمات پیدا کرنے والی بات ہے۔ اب ائمہ کی اولاد میں تو سارے سید آ جائیں گے، پھر وہ بھی تو انہی کی اولاد ہیں، تو اب کسی سید کو خواہ وہ کیسے ہی اپنی ذات میں گندہ ہو وسیلہ پکڑا جائے تو کیسے اس وسیلے کی بات خدا قبول کرے گا؟ درخواست کرنے والا بھی مشرک اور وہ بھی مشرک جس سے درخواست کی جا رہی ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے اوپر ایمان لانے والے کو کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میرے راستے میں میرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو، اور فی سبیلی سے مراد اس کا دین اور اس کی شریعت ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جاری کی، اور وہ شریعت اسلام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور ان کو دین حنیف اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو تگاؤ تاکہ تم نجات پاؤ، جس کے نتیجہ میں تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے اور جنتوں میں ہمیشہ رہو گے۔ تفسیر طبری میں جو اس سے یہ استنباط کیا گیا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی فی سبیل ہی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وہ کہتے ہیں جہاد اس لیے ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے اور زبردستی کسی کو شریعت سکھائی جائے۔ یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ اس کا قرآن کریم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ تعلق نہیں بلکہ قرآن کریم کے ساتھ واضح تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں۔ نہ غیروں کو حق ہے کہ وہ مسلمانوں کو زبردستی اپنے دین میں شامل کریں، نہ مسلمانوں کو حق ہے کہ غیروں کو زبردستی اپنے دین میں حاصل کریں۔ بس لا اکراہ فی الدین کی آیت کے ہوتے ہوئے ان کا یہ تبصرہ بالکل بے معنی بلکہ اس آیت سے واضح طور پر متضاد نظر آتا ہے۔ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وسیلہ کے دو معنی ہیں، ایک تو حاجت، بس مطلب یہ ہوا کہ اپنی حاجتیں جناب الہی میں لے جاؤ۔ دیکھو سورہ بنی اسرائیل، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ۔
یہاں وسیلہ کی جو نازک بحث ہے، اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف ہے جو فیصلہ کن ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانے کے لیے جو دعا کی جا رہی ہے اور وسیلہ بنایا جا سکتا ہے وہ کن معنوں میں بنایا جا سکتا ہے، یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانت تک مجھے بہت استغراق رہا، کیونکہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں، وہ بجوز وسیلہ نبی کریم کے مل نہیں سکتے۔ تو یہاں وسیلہ بنانے سے مراد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کی مطابقت کرنا۔ تو بجوز اب یہاں یہ جو بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا ایک محض آپ کے لیے دعا ہے، نہ کہ خود وسیلہ پکڑنا، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک قطعی کشف کے حوالے سے اس بات کو رد فرما رہے ہیں، جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا کہ دو سکے یعنی ماشکی آئے اور ایک اندرونی رستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کے کانوں پر نور کی مشقیں ہیں، اور کہتے ہیں ھذا ما صلیت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تھے یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنانا ان معنوں میں تو جائز نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کی بدعمالیاں کرتا رہے اور کہے کہ رسول اللہ میرے وسیلہ ہیں اور وہ مجھے بخشوا دیں گے، لیکن اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ ان معنوں میں سمجھے کہ آپ کے پیروی کرے اور اس کے نتیجے میں یقیناً سمجھے کہ خدا سے ملانے والا وجود ہے، یہ یعنی مجھے اپنی محبت اور پیروی کے نتیجے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تک لے جا سکتے ہیں، جیسے سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، ان معنوں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریعہ بن جاتے ہیں ایک ناقص انسان کا خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کرنے کا۔ تو اس لحاظ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ سمجھنا ہرگز شرک نہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، نہ کہ اس کے مخالف۔ اس ضمن میں کوئی احمدی علماء بعض یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود نے اپنی تفسیروں میں قطعی طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے۔ ایسی تمام جگہوں کا میں بغور مطالعہ کیا ہے، جس بات کو آپ حرام سمجھتے ہیں وہ ان معنوں میں نہیں ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشف کے اشارے سے کہی ہیں۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ حضرت مسلم موعود واضح طور پر کھل کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کریں اور پھر کشفی تجربے کی مخالفت کریں؟ بس آپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ ان معنوں میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا بار وہ گویا وہ آپ اٹھا لیں گے اور ہمیں بخشوا دیں گے، یہ ناجائز ہے اور یہ سراسر باطل ہے۔ ان الذین کفروا، یہ آیت 37ویں، یقیناً ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر وہ سب کچھ جو زمین میں ہے ان کا ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ اس جیسا اور بھی ہوتا، تاکہ وہ اسے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے سکتے، تو بھی ان سے وہ قبول نہ کیا جاتا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے۔ لیفتدوا کی بحث میں مفردات میں لکھا ہے الفداء والفداء کے معنی ہیں بدلے میں کچھ دے کر مصیبت سے بچنا، اور افتداء کے معنی خود اپنے آپ کو مال کی عوض چھڑانے کے ہیں۔ مفادات کے معنی ہیں دشمن کی قیدی واپس کر کے اپنے قیدی بدلہ میں واپس لینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
لفتدو بہی لفتدت بہی ولیفتدو بہی، یہ تینوں شکلیں اس کی استعمال ہوئی ہیں قرآن کریم میں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں اس کلام کا مقصد عذاب کے ان لوگوں سے چمٹ جانے کی تمثیل بیان کرنا ہے کیونکہ ان کے لیے اس عذاب سے نجات کی راہ نہ ہوگی۔ ارشاد نبی ہے قیامت کے دن کافر سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ اگر تمہارے پاس زمین بھر سونا ہوتا ہو تو تم اسے فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہو گے؟ وہ کافر کہے گا ہاں۔ تب اسے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں آسان کا مطالبہ کیا گیا تھا، کہیں آسان سے مراد غالباً یہ ہے کہ کہیں آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا مگر تو نے انکار کر دیا۔ اب اس دنیا میں تو جب انسان زندہ ہو اس وقت وہ ایک چھوٹا سا فدیہ بھی دے کر ایک بڑے گناہ سے نجات حاصل کر سکتا ہے یا خدا کو راضی کر سکتا ہے، اس حد تک کہ اس کے گناہوں سے چھوٹنے لگ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک کھجور بھی کسی کو صدقے میں دے دی جائے تو اگر اسی کی توفیق ہے تو اس صدقہ کے نتیجے میں، جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کی دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس فدیے کو قبول کر سکتا ہے۔ مگر اگر اسی حالت میں مر جائے تو پھر ایک فرضی بات ہے، یعنی امکانی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کو دنیا و ما فیہا کی دولتیں اور سونے بھی مہیا کرنا چاہے تو فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مالی فدیہ کی ضرورت نہیں ہے، جس کا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے سونا لے کر اس کو معاف کر دے۔ تو جو فدیہ ہے وہ غریبوں کی خاطر ہے، نہ کہ خدا کی خاطر، یعنی خدا کی خاطر تو ہے مگر اس کی رضا کی خاطر ہے، اور ملتا وہ انسانوں کو ہی ہے اور ان غریبوں کو ہے جن کو فدیے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آیت نمبر 136، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں جبکہ وہ ہرگز اس سے نکل نہ سکیں گے اور ان کے لیے ایک ٹھہر جانے والا عذاب مقدر ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کے تعلق میں لکھتے ہیں اس حصہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے ہمارے اصحاب یعنی اہل سنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ جس نے بھی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نکال دے گا۔ اس کے بعد علامہ راضی اپنی رائے یوں لکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لہم عذاب مقیم فرمایا ہے، جس میں لہم مقدم ہے جو کہ حصر کا معنی دے رہا ہے۔ اس طرح اس کا معنی یہ ہوگا کہ عذاب مقیم ان کافروں کے لیے ہی ہے، نہ کسی دوسرے کے لیے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جیسے کہ فرمایا لکم دینکم، یعنی تمہاری سزا صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں طلق بن حبیب سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شفاعت کو باقی سب لوگوں کی نسبت زیادہ باطل گرداننے والا تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ذریعہ بھی میں تسلیم نہیں کرتا تھا، اور میرے نزدیک جتنے بھی لوگ باطل کہتے تھے ان سے زیادہ میں باطل سمجھتا تھا۔ پھر میں جابر بن عبداللہ سے ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے سامنے میں نے تمام ایسی آیات جن میں خدا تعالیٰ نے اہل نار کی آگ میں خلود کا ذکر کیا پڑھ سکتا تھا وہ سب پڑھیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے طلق، کیا تو اپنے آپ کو میری نسبت زیادہ قرآن پڑھنے والا اور میری نسبت سنت رسول کو زیادہ جاننے والا سمجھتا ہے؟ یہ آیات جن کے مطابق تو نے جن کو آگ والا کہا ہے وہ مشرکین ہیں،
لیکن انہوں نے جب گناہوں کی تکلیف کو پا لیا، یعنی گناہوں کی سزا پا لی، تو پھر وہ اس آگ سے نکل آئے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ دونوں کان پھر تو بہرے تھے، اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا جب آپ فرما رہے تھے وہ آگ سے داخل ہونے کے بعد باہر نکلیں گے، اور ہم ان آیات کو پڑھتے تھے، یعنی اس وقت بھی پڑھتے تھے جن کو تو نے اب مجھے پڑھ کے سنایا ہے، جس طرح تو نے آج پڑھی ہیں۔ یعنی اس آیت سے مراد اگر یہ ہوتا کہ آگ میں داخل ہونے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نہیں نکلیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ہم یہ مفہوم سمجھتے ہوتے، اور یہی مفہوم سمجھتے یہ ممکن نہیں تھا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشادات کے مطابق آگ سے سب نکال لیے جائیں گے، اور جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح فرق معلوم ہوتا ہے۔ خالد کا لفظ جہنمیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور جنتیوں کے لیے بھی، لیکن جہاں جنتیوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں غیر مقطوع کے الفاظ بھی ملتے ہیں، یعنی ایسا دمام ہے جنت کو جو کبھی بھی قطع نہیں کیا جائے گا۔ اور جہنمیوں کے لیے ایسے متقابل دونوں آیتوں میں وہ زائد لفظ نہیں ملتے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کو اگرچہ محاورتاً ہمیشگی کی جگہ کہا جاتا ہے، مگر ہمیشگی لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے عذاب میں ایک یہ صفت تو ہے کہ جب عذاب میں سے انسان گزر رہا ہو تو ہمیشہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ وصل کے لمحے اڑتے ہیں، اور جتنا لمبا وصل ہو جب وہ ختم ہو تو لگتا ہے کہ بالکل آنن فانن گزر گیا، اور عذاب کے لمحات تھوڑے بھی ہوں تو بہت لمبے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جہنم کا اصل عرصہ کتنا ہوگا، یعنی ہماری گنتی کے مطابق مہینوں یا سالوں کے لحاظ سے، مگر جو بھی عرصہ ہوگا وہ اہل جہنم کو ہمیشگی کا معلوم ہوگا۔ اگر 15-20 دن بھی تکلیف کے گزریں تو وہ لگتا ہے کہ ساری عمر کی تکلیف ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس وہ لوگ جو اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں ایسی حالت میں فوت ہوتے ہوئے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہو، ان کو اندازہ ہو سکتا ہے اس بات کا۔ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل عرصہ جہنم کا کیا ہے، مگر جہنمیوں کو محسوس یہی ہوگا کہ یہ ہمیشگی ہے اور اس سے اب وہ کبھی نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ والسارق والسارقۃ، کیوں وقت ہے نا ابھی، 39ویں آیت ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چور مرد اور چور عورت، تو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس کی جزا کے طور پر جو انہوں نے کمایا، یہ اللہ کی طرف سے بطور عبرت ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ من سرقہ نہیں فرمایا بلکہ والسارق والسارقۃ فرمایا ہے۔ عادی چور جو چور کے طور پر ایک مستقل عادت پکڑ چکا ہو، اور جس کو چور کہتے ہیں، کبھی کسی سے چوری ہو جائے تو اس کو السارق نہیں کہہ سکتے یا السارقہ نہیں کہہ سکتے۔ اس سلسلے میں بعد میں تفصیل بیان کروں گا۔ مفردات میں السرقۃ کے اصل معنی اس چیز کی لے لینے کے ہیں جس کو لینے کا حق نہ ہو، اور اصطلاح شریعت میں کسی چیز کو محفوظ جگہ سے مخصوص مقدار میں لے لینے کے ہیں۔ کسبہ، الکسب مفردات کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کا ایسی چیز کی تلاش کرنا جس میں کوئی نفع یا مزہ ہو، جیسے کسب مال، اور بعض اوقات یہ لفظ ایسے کام پر بھی بولا جاتا ہے جسے انسان اس خیال سے کرے کہ اسے نفع حاصل ہوگا لیکن اسے نقصان اٹھانا پڑے۔ اور الکسب
ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی ذات کے لیے یا دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ کسب کو دو طریق سے استعمال فرمایا ہے۔ ایک تو کسب کا جو سیدھا سادہ پہلا ترجمہ لفظ ہے کسب، یعنی سے حرفی، اس کے استعمال میں قرآن کریم نیکیوں کے کمانے کا ذکر فرماتا ہے۔ لہا ما کسبت، ہر جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یعنی نیکی کمائی۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے خلاف ہوگا جو اس پر بوجھ پڑے گا جو اس نے بدی کمائی۔ تو بدی کمانے کے لیے اکتساب کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ اکتساب میں ارادہ اور کوشش اور محنت ہوتی ہے۔ تو نیکی کماؤ تو اگر بغیر کسی واضح ارادے اور محنت کے بھی نیکی کرو تو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن بدی کا نقصان اس وقت پہنچے گا جب تمہاری نیت ہو شرارت کی اور تم ارادتاً کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو۔ یقال نقل عن الشیء اے ضعف و عجزا۔ نقل عن الشیء کے معنی مفردات میں لکھے ہیں کہ کام کرنے سے عاجز آنے کے ہیں، اور نقل تو بہی کے معنی ہیں میں نے اس سے ایسا سلوک کیا جس سے دوسرا بھی عبرت حاصل کرے۔ تو عاجز آ جانے کی بھی ہیں اور عبرت کے بھی ہیں۔ اس سے اسم نقال ہے جس کے معنی عبرت ناک سزا کے ہیں۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، بس چور کے ہاتھ کاٹنے کے پیچھے یہی نکالن والی حکمت ہے کہ وہ اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ چوری سے باز آ جائیں۔ اب کوئی قید کر دیا جائے چور، 10 سال کے بعد بھی آزاد ہو تو کوئی نشان نہیں ہوگا کہ یہ چور ہے اور یہ سزا ملتی ہے چوری کی۔ تو اس لیے عام لوگوں کے لیے اس میں کوئی عبرت نہیں، مگر جب ہاتھ کٹا ہوا ہو، خواہ وہ کبھی اتفاقاً حادثے سے ہی کٹ گیا ہو، مگر لوگ اس کو چوری سمجھیں گے اور چوری سے توبہ کریں گے کہ یہ حال ہوا کرتا چوری کا۔ تو نکالن کا معنی یہاں عبرت کے ہی ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، فرما کر قتل کی خرابی کی شدت بیان فرمائی تھی، تو اس کے بعد پھر ان جرائم کا بیان فرمایا جن کی سزا کے طور پر قتل یا دوسری سزا جائز ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے ڈاکہ زنی اور اس کی سزا کو بیان کیا، اب چوری اور اس کی سزا کو بیان کیا۔ اس میں جو تفصیل بیان کی ہے اس کو میں نے چھوڑ دی ہے، کیونکہ وہ تفصیل ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ چوری کی سزا کے طور پر مخالف سمتوں سے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، اور وہ سزائیں جو فساد فی الارض کی سزائیں ہیں وہ چور کی طرف منسوب کرتے ہوئے یا ان کو منتقل کرتے ہوئے چور کو بھی ان سزاؤں کا مستحق قرار دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ بالکل واضح طور پر ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے اور اسی تک ہی محدود رہنے کی قرآن کریم کی طرف سے ہدایت ہے۔ اچھا، یہ اس ناشتہ ختم کر لوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول مختصراً یہ لکھتے ہیں مرد ہو یا عورت ایسے پیشہ وروں کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جب ہاتھ کاٹے جائیں تو دیکھنے میں بھیانک سزا ہے، مگر اس کے نتیجے میں چوری موقوف ہو جاتی ہے، اور چوروں کے ذریعے جو معصوموں کو سزا ملتی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ گھر کی مال دولت محفوظ ہے، بلکہ چور اگر سمجھے کہ میرا دفاع کیا جا رہا ہے، مجھ سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو قتل بھی کر دیتا ہے۔
بس لوگوں کو کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے یہ تو لگتا ہے کہ بڑی بھیانک سزا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی بھیانک سزائیں جو معصوموں کو پہنچ رہی تھیں ان کی نفی کر دی گئی ہے اس سزا کے ذریعے۔ آج نیا ریکارڈ ہو گیا کہ نہیں؟ ہیں پہلے کتنی ہوئی زیادہ سے زیادہ؟ ہیں 10 یا زیادہ؟ ہیں 10 میں تھی، آج 11 ہو گئی ہیں ماشاء اللہ۔ اب باقی کے لیے سامان مضمون تیار ہے نا آپ کے پاس؟ وہ نماز کے بعد پھر اکٹھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔